مجھے ایک دفعہ بلڈ پریشر کی مشین چاہیے تھی اوریجنل کے چکر میں پورا کراچی پھرا ہوں میں، بالآخر ہر جگہ گئے، بڑی مہنگی ملی، مہنگی، میں نے کہا یار مہنگی کو چھوڑو اوریجنل ہو، ڈیجیٹل مشین جو ہے نا. تو ایک شاپ پہ گئے، اس نے کہا یہ آپ چونکہ مفتی صاحب ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سچی مچی کی اوریجنل جاپان کی. تو ہم ابھی لینے ہی لگے تھے کہ پڑوسی نے آنکھ ماری نا مجھے، جو وہاں قریب میں تھا نا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اوریجنل نہیں ہے. اس نے کہا یہی میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں دی کہ آپ کے بیان سنتے ہیں ورنہ ہم بھی یہی لوگوں کو پہنا رہے ہیں، لیکن آپ کے چونکہ بیان سنتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان، لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی لکھ دو کسی کے اوپر. تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں جاب کرتا ہوں، میرا بزنس ہے کپڑے کا نا، تو میں بیچتا ہوں تو مجبوراً کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل اس کے بغیر بزنس نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو بھی بتا دو کہ چونکہ بزنس نہیں چل رہا تو تم جب لوگوں سے کوئی چیز خریدو تو ان کو بتا دو کہ تم بھی مجھے جھوٹ بول کے بیچا کرو، کیونکہ بزنس تمہارا بھی نہیں چل رہا، صرف تم ہی اکیلے ٹھیکیدار تھوڑی ہے دنیا میں جس کا بزنس چلنا چاہیے. بھائی تم اپنے لیے بھی لوگوں کو اجازت دے دو کہ میں چونکہ جھوٹ بول کے بیچتا ہوں اس لیے کہ سچ بول کے کاروبار ممکن نہیں ہے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن کا کاروبار نہیں چل رہا وہ تمام ٹوپیاں مجھے پہنایا کریں آئندہ سے. تو جو دوسرے کے لیے جب جھوٹ، یہ دلیل دوسرے کے حق میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ الزام لگائیں گے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب خود بولنے کی باری آئے گی تو بولیں گے یار اس کے بغیر بزنس ہوتا نہیں ہے. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ، ہم ماڈرن ہیں، آزاد ہیں، کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی، مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہیں تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں. او بھائی، مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے. بربادی آپ کی ہے، تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ نا، خوبصورت خوبصورت. تو موضوع میرا کچھ اور تھا، بات کہیں اور چلی گئی، جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا، وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر، اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا، تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشة ضنکا، اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا. کتنے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. اسٹریس ہر آدمی کی بیماری ہے، ہر آدمی کی. ہر دوسرا آدمی کس میں ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے مفتی صاحب ایک عجیب ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہوں. میں نے کہا کیا وجہ پر؟ کہہ رہے وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے سب کچھ صحیح ہے پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے. تو دنیا سے دل لگا لیا، محبت دنیا سے کر لی، حالانکہ مسافر خانہ ہے، تو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی، آپ بزنس کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آپ غریب آدمی تھے، جھونپڑی تھی آپ کے پاس، بزنس کلاس میں لا کے آپ کو کسی نے بٹھا دیا، ایئر کنڈیشن روم، اور بٹن دبا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے مٹی والے چاول لے کے، وہ آتا ہے اکثر، میں نے وہی مٹی والے چاول ہی نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. بزنس کلاس کی بات کر رہا ہوں. وہ بریانی لے کے آیا، بریانی کے نام پہ ایک دھبا دیا اس نے آپ کو، وہ بریانی نہیں ہوتی جو شاید اب نئی ٹرینوں میں کچھ آ گئی ہو. تو وہ آپ کو اب اتنا مزہ آنے لگا کہ اب آپ کو اس ٹرین کے ڈبے سے محبت ہو گئی ہے بھائی، کہ یار یہ تو بڑا زبردست اے سی روم ہے اور ماشاءاللہ واش روم بھی بڑا صاف ستھرا. اب آپ کو اس سے محبت ہو گئی. اب آپ بڑی ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنا آپ نے شروع کر دیا. لیکن آپ کو یہ احساس مسلسل کھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لاہور پہ ٹرین کیا خیال ہے رک جائے گی اور مجھے وہاں سے پھر اب دوبارہ اسی جھونپڑے میں جانا ہے جو میں لاہور چھوڑ کے آیا تھا. اب آپ کو جب ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن آپ کی پیدا کرتا ہے نا کہ بھائی یہ ڈبہ ہے، ٹرین کی بوگی ہے، اس سے دل لگانے کی آپ کو ضرورت کیا آتی ہے؟ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ سے جن لوگوں نے دل نہیں لگایا میرے بھائی، دنیا سے جب انسان دل لگائے گا تو وہ ٹینشن ہے اس کا مقدر ہے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ گولیاں کھا کے خوش ہوگا بس. تبھی دیکھو نا ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کھایا جا رہا ہے. ہمیں تو گٹکے کا نام یاد ہو گیا، اب تو وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے بھی پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں.
مین پوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, سگریٹ, اور جو چائے پیتے ہیں وہ سارا دن پھونک رہے ہیں چائے, ہر وقت چائے چاہیے ان کو, کیونکہ بور ہونے لگتے ہیں بھائی, نہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی, تو پھر چلو چائے ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے ملازمین آفس میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا نہیں ہے, تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کو چائے چاہیے. گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں, جب بھی جائیں گے وہ چائے یا تو منگوا رہے ہوں گے یا پی رہے ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے, تو چائے چائے چائے, 24 گھنٹے چائے پیتے رہیں گے, پیشاب ہر تھوڑی بار میں پیشاب آ رہا ہے جی. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ آپ اوپر سے جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, آؤٹ ہو چکی ہے. اوپر کی سیٹنگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ آؤٹ کروں گا میں لازمی. وہ اس لیے کہ جب تم میری یاد سے اعراض کرو گے تو اوپر کی سیٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. علماء کہتے ہیں نا, دل یہ تمام پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو بادشاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھنگی چمار کو فوکس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دیتے ہیں, باقی جسم کے